پڑھ دیں تھوڑی 2-3 آیت 3-4 آیتیں پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طویل وقفے کے بعد کم و بیش 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے درس و تدریس کی. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اور اس آفت کو تمام لوگوں سے، خاص طور پہ مسلمانوں سے ٹال دے، اور جس طرح ہمارا پہلے سلسلہ چل رہا تھا درس و تدریس کا، پھر اسی طرح ہم اپنے درس کو شروع کر سکیں. سورہ انبیاء کی کچھ آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اپنے باقاعدہ درس میں، لیکن ممکن ہے کچھ لوگ نئے بھی ہوں، اس لیے میں نے ابتدا سے اس کا آغاز کیا ہے. سورہ انبیاء کا یہ مکی سورہ ہے اور اس دور کی سورہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کی مخالفت بہت شدید درجے کی تھی اور صحابہ کرام پہ مکہ کی زندگی تنگ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ میں تینوں جو اہم مضمون ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، توحید کا بھی، رسالت کا بھی اور آخرت کا بھی. اور جو اس کا لہجہ ہے سورہ کا وہ دوسری صورتوں کی نسبت شدید ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے اس میں. ابتدا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر سے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. اس پہلی آیت کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے. ایک بات تو یہ کہ قربت جو ہے حساب کی، وہ اس کے بھی 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کا حساب قبر میں بھی ہوگا، اور
دوسرا حساب جو ہے وہ حشر میں ہوگا۔ اور لفظ یہ عام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ دونوں طرف ہے کہ جب انسان کی موت آئے گی وہ حساب بھی قریب ہے، اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا وہ وقت بھی دور نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ للناس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حساب جو ہے یہ سارے لوگوں سے ہوگا، کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، نیک ہے، متقی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جیسا بھی ہے سارے لوگوں کا حساب ہوگا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سارے لوگوں سے سوال کریں گے، ان سے یہ حساب لیں گے کہ وہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتے رہے، حتیٰ کہ حساب تو انبیاء کا بھی لینا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انبیاء کا حساب یہی ہوگا کہ انہوں نے پیغام جو ہے وہ اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ لیکن وہ حساب جو ہے وہ حشر کا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ قبر کا حساب ہے، اور قبر کے حساب کے بارے میں بھی قبر کا جو حساب ہے وہ عقیدے کا حساب ہے، اور حشر کا جو حساب ہے وہ اعمال کا حساب ہے۔ قبر کے حساب میں اس بات کا نکھیڑا کیا جائے گا یا امتیاز کیا جائے گا کہ یہ آدمی مسلمان تھا یا کافر تھا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس آدمی کی روح جو ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے۔ یہ مرحلہ بھی بڑا شدید ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت یعنی موت اور اس کے بعد قبر میں جو حساب ہونے والا ہے اس سے غافل ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے قبر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی اور قبر سے بڑا فتنہ یا قبر سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ دجال سے بھی بڑھ کے فتنہ ہے قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش۔ اس میں اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے واقعے سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے اور بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے قبر کا ذکر سن کے، اور یہی فرماتے تھے کہ قبر کا حساب جس کا ٹھیک ہو گیا اس کے اگلے مراحل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ بشارت دی جنت کی، بلکہ یہاں تک فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود حساب کا خوف بڑا شدید تھا کہ قبر میں جو حساب ہونا ہے وہ کیسا ہے، حالانکہ سوال جو ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں، اللہ پہ بھی ایمان تھا، نبی پہ بھی ایمان تھا، اور جو زندگی کا ضابطہ حیات ہے اس پہ بھی ایمان تھا کہ اسلام ہی ہے مسلمانوں کا ضابطہ حیات ہے۔ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود اور پکا ایمان ہونے کے باوجود خوف تھا اس بات کا کہ پتہ نہیں قبر میں جو حساب ہونے والا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے کیسے ہم سرخرو ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وقت آیا ان کی وفات کا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے یہ بات کہی کہ بیٹا جا کے میری قبر کھودو، اور قبر ذرا گہری کھودنا۔ اور اس کے بعد بیٹوں نے آ کے بتایا کہ ابا جان ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق قبر ذرا کھلی بھی کھودی ہے اور گہری بھی کھودی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اشعری نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا قبر میں حساب ہونا ہے، اور دو ہی صورتیں ہوں گی، جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھے قبر میں میرے ساتھیوں کو دکھایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ میں وہاں دیکھوں گا حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے جا چکے،
حضرت عمر پہلے جا چکے، حضرت عثمان پہلے جا چکے، حضرت علی پہلے جا چکے، تو مجھے دکھائے جائیں گے کہ یہ ہے تمہارے ساتھی جنت میں۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ مجھے میرا جنت میں محل بھی دکھایا جائے گا جب میں سوال جواب میں کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مجھے جنت میں وہ نعمتیں بھی دکھائی جائیں گی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں دینے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی جہاں سے مجھے خوشبودار ہوا آئے گی، جنت کی نعمتیں میں دیکھوں گا۔ اور اگر میرا معاملہ اس کے برعکس ہوا، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے الفاظ ہیں جو صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا مانگی تھی ان کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے ابو عامر، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری پاس تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کو جنت میں بھیج، جنت میں داخل فرما۔ جنت کے لیے دعا کی ہوئی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اور اللہ کی ہیبت اور اللہ کا خوف اور قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں، جو حساب ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اتنے زیادہ پریشان تھے کہ کہنے لگے کہ اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوا، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ معاملہ اس کے برعکس ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ مجھے جہنم میں میرے ساتھی دکھائے جائیں گے۔ جہنم میں جو لوگ ہوں گے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، دوسرے جو بڑے بڑے کافر ہیں، وہ مجھے دکھائے جائیں گے جہنم میں۔ اور جو اس مرحلے میں یا اس امتحان میں ناکام ہو گیا، وہ اگلے مراحل میں بھی ناکام ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو اگلا حساب ہے اس میں بھی سوال ہیں۔ اس جو قبر کا حساب ہے اس میں 3 سوال ہیں، وہ بھی بتا دیے گئے۔ عقیدے کے بارے میں ہے 3 سوال۔ اعمال کا معاملہ جو ہے وہ حشر میں ہوگا، اور وہاں پہ اعمال کا حساب جو ہے وہ 5 سوالوں میں اکٹھا کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ وہاں پہ جو اعمال کا حساب ہوگا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی ساری زندگی کن کاموں میں گزاری، کوئی دین کا کام بھی کیا، یا ساری زندگی ڈالر اکٹھے کرتے، ریال اکٹھے کرتے اور اپنا بینک بیلنس بناتے اور کوٹھیاں اور کاریں خریدتے بناتے گزار دی، یا تم نے کوئی اللہ کے دین کا کام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، دوسری حدیث میں ہے یہ، اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا، بڑی عزت دی تھی، اور تمہیں اولاد دی تھی، اور تمہیں منصب اور عہدے دیے تھے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انسان دائیں دیکھے گا آگ ہوگی، بائیں دیکھے گا آگ ہوگی، آگے دیکھے گا آگ ہوگی، پیچھے دیکھے گا آگ ہوگی۔ یہ وہی مرحلہ ہے حساب والا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حساب بالکل وہ بھی قریب ہے، قیامت کا حساب۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید بہت ہی دور ہے اور ابھی قیامت بڑی بعید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ثم يعرض إلى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، جس کا شمار تم کرتے ہو 1000 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد صرف 1.5 دن گزرا ہے، 1400 سال یا کم بیش گزر گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ تو 1.5 دن گزرا ہے ابھی۔ اور جب سے دنیا بنی ہے، یا جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کے تک بھی آپ اگر 15,000 سال یا 20,000 سال لگائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے تو 15 دن یا 20 دن بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے حساب سے تو بعید ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے حساب سے وہ بالکل قریب ہے، سر پہ آ کھڑی ہے۔ اور اس میں جو سوالات ہوں گے حساب میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ 5 سوال ہیں کہ تم نے ساری زندگی کیسے گزاری۔ اور پھر جوانی کا خاص طور پہ ذکر ہے وہاں پہ کہ جوانی کیسے گزاری، انسان صحت مند ہوتا ہے، تنومند ہوتا ہے، ساری انسان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نقطۂ عروج پہ ہوتی ہیں، انسان جو
آدمی سوچتا ہے وہ کر گزرتا ہے، دن رات بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ پوچھیں گے کہ جوانی دی تھی ہم نے تمہیں، اس میں تم نے کیا کیا۔ اور پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کمایا کیسے اور مال خرچ کیسے کیا جو مال ہم نے دیا تھا تمہیں۔ یہ جو دنیا کا مال ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملازمت کر کے کمایا ہے، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم نے بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے، یہ دنیا کے کاروبار اور ملازمت جو ہے یہ تو بہانہ ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں ملازمت ختم کر دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں قرآن جو کاروبار ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جتنا پیسہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جتنی دولت اللہ نے دینی ہے اتنی اللہ دیتے ہیں، اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ بادشاہ فرمائی، رزقناکم، ہم نے رزق دیا تم کو، ہم نے رزق دیا تم کو۔ اس لیے جو مال آتا ہے ہمارے پاس وہ اس پہ دونوں طرح سے پابندی ہے، اس کے کمانے پہ بھی پابندی ہے اور اس پہ خرچ کرنے پہ بھی پابندی ہے۔ نہ اپنی مرضی سے ہم کما سکتے ہیں کہ جیسے چاہیں اس کو کما لیں، اور نہ ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں کہ جیسے چاہیں ہم اس کو خرچ کریں۔ اس لیے مال کے معاملے میں بھی، اور یہ مال جو ہے یہ تو بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے جو عام معاشرہ ہے اس میں جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، 99% جو بنیاد ہے ان کی وہ مال ہے۔ مال کے لین دین میں اور جائیدادوں کے تمام میں اور وراثت کے لالچ میں بعض بس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے ماں باپ تک کو معاف نہیں کرتے۔ تو یہ مال کا سوال جو ہے بڑا اہم ہے کہ مال کہاں سے کمایا تم نے اور پھر کہاں پہ خرچ کیا تم نے۔ اور اس کے بعد پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس کے مطابق تم نے عمل کہاں تک کیا۔ اور اس کے بارے میں بھی تابعی ہیں، شیخ سفیان ثوری کا ہے قول کہ مجھے قیامت کے دن جن سوالوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ سوال ہے کہ جتنا علم اللہ نے مجھے دیا تھا اس کے مطابق میں نے عمل کتنا کیا۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ روزے فرض ہیں؟ کتنے لوگوں پہ حج فرض ہے لیکن حج نہیں کرتے، کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حج فرض ہے؟ اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی حلال و حرام کے معاملے میں کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ رشوت حرام ہے، کس کو نہیں پتا کہ چوری اور ڈاکے کا مال حرام ہے؟ سب کو پتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس پہ عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ یہی بات ہے جو سفیان ثوری نے کہی کہ جتنا بھی مجھے علم ہے، علم جو ہے وہ تو آج کل اتنا زیادہ ہے، علم اتنا زیادہ ہے کہ ہر آدمی مفتی اور عالم بنا ہوا ہے، ہر مسئلہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے سب سے بڑا جو ہے نا فتنہ ہے، بلکہ یہ تو قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ جو علماء ہیں، جو درس و تدریس کرنے والے ہیں، جو باتیں دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، خود ان کا اپنا عمل کیسا ہے۔ بس یہ ایک بڑی سخت، بڑا اہم اور بڑا سخت سوال ہے یہ، جس پہ سب کو توجہ دینی چاہیے۔ اور جو حساب ہے نا حشر کا، قیامت جو قبر کا حساب ہے وہ بڑا سخت ہے، اور جو حشر کا حساب ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ کسی کے لیے نہ رو رعایت ہوگی، نہ کسی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اور کوئی کسی کا وہاں پہ سفارشی نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ خود انبیاء جو ہیں ان کو بھی وہاں حساب دینا پڑے گا، اور انبیاء بھی اس حساب سے خوفزدہ ہوں گے، انبیاء بھی حشر کے حساب سے خوفزدہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لوگوں پہ، تمہاری امت پہ تمہیں لا کھڑا کریں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارا پیغام امت تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसूद को कहा कि आप कुरान आगे न पढ़ो। ये उस दिन के हिसाब की शिद्दत है। बसात अदहा व अमर, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि क़यामत की जो अशर का मामला है, अशर का हिसाब किताब है, अदहा बड़ा ही दहशतनाक, अमर और बड़ा कड़वा है, बड़ा सख्त है, बड़ा कठिन है। इसी तरह, और ये सवाल सब अंबिया से होगा, अल्लाह ताला ने किसी के साथ इस्तिस्ना किसी को नहीं दिया हिसाब से। नूह अलैहिस्सलाम आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने पैगाम पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम इनकार कर देगी, या अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने हम तक पैगाम नहीं पहुंचाया। और फिर अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि नूह अगर तुम्हारा कोई गवाह है तो बताओ, तुम्हारी कौम इनकार कर रही है कि तुमने पैगाम नहीं पहुंचाया। नूह अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया को कहेंगे, या अल्लाह ये उम्मत मोहम्मदिया जो है ये मेरी गवाह है। कौम फिर भी नहीं मानेगी, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी इस बात की कि हमारी तरफ पैगंबर तशरीफ लाए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने हमें ये बताया, अल्लाह ने किताब नाज़िल फरमाई, उसमें ये बताया कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी उम्मत तक पहुंचाया ये पैगाम। नूह अलैहिस्सलाम से भी सवाल होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवाल होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तो बड़ा सख्त अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, वक़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ये बड़ा सख्त सवाल है जो ईसा अलैहिस्सलाम से करेंगे अल्लाह, और बड़ी माजरत करके और बड़ी हम्दो सना करके अल्लाह ताला की, तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे इसके, सुब्हानक या अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, मैं पाक नहीं हूँ लेकिन तेरी ज़ात या अल्लाह पाक है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी, या अल्लाह मैंने उतनी ही बात कही थी जितनी तूने मुझे कही थी, जिसकी तूने इजाजत दी थी या जिसका तूने हुक्म दिया था। इस्तिस्ना तो किसी को भी नहीं है। पैगंबरों से भी सवाल जवाब होगा, और जितने भी, और कोई वली और कोई नेक बंदा, कोई मुत्तकी आदमी, ना तो खुद उसको इस्तिस्ना हासिल है सवाल जवाब से, और ना ही कोई अल्लाह का वली ऐसा है या कोई हजरत साहब ऐसे हैं जो क़यामत के दिन किसी को बख्शवा ले कि या अल्लाह ये मेरे मुरीद थे, इनसे सवाल जवाब ना करना। ना तो कब्र के सवाल जवाब टलेंगे किसी से, मार इस वजह से कि ये फलां का मुरीद है लिहाजा इससे सवाल जवाब ना करो जाके, और ना ही हशर का हिसाब जो है वो किसी से टलेगा। हर आदमी को अलग अलग अपना हिसाब देना पड़ेगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, हर आदमी अकेला अकेला अल्लाह की बारगाह में आएगा और हर आदमी को अपनी सारी जिंदगी के हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये है वो चीज जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई, एक तरह लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन, गफलत में हर आदमी पड़ा है। जो जिसको बड़ी याद है ना क़यामत, वो भी गफलत में है। अब सहाबा से ज्यादा तो कोई याद करने वाला नहीं था क़यामत। वो हजरत हंजला का वाक़या तो आपको मालूम है। हजरत हंजला जब घर चले गए तो बाल बच्चों में जाके मशगूल हो गए, भूल गया सारी मजलिस का मामला, या अपने कारोबार में अपने काम में लग गया। तो फिर वो परेशान हो गया कि मैं तो गाफिल हो गया क़यामत से, मैं तो आखिरत से गाफिल हो गया, और कहने लगे कि नाफा का हंजला, नाफा का हंजला, हंजला जो है वो तो मुनाफिक हो गया। और फिर जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मिले, उन्होंने कहा भाई ये तो हालत मेरी भी हो जाती है। दोनों गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक तभी बात है, ये वक़्त की बात है, जब तुम मेरी मजलिस में होते हो तुम्हारी कैफियत और होती है, और जब तुम घर जाते हो तुम्हारी कैफियत और होती है। वो बदलता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंसान को कभी भी अल्लाह के ज़िक्र अज़कार से, नेकी की मजालिस से, दर्स व तदरीस से, कुरान से गाफिल नहीं होना चाहिए। जब तक आप कुरान पढ़ते रहेंगे, जब तक ज़िक्र अज़कार करते रहेंगे, जब तक रुकिया वगैरह करते रहेंगे, शैतान दूर रहेगा आपसे। जैसे ही आप इन चीज़ों से गाफिल होंगे, वैसे ही शैतान का तसल्लुत हो जाएगा। शैतान जो है वो, शैतान तो हर वक़्त चाहता है कि मैं इस पे मुसल्लत रहूँ, और उसी से अल्लाह ताला ने झंझोड़ा काफिरों को भी, कुरैश मक्का को,
کہ تمہارا حساب بالکل قریب آ گیا ہے اور تم غافل ہو اس سے. جو بھی کوئی نصیحت نہیں آتی ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جو بھی کوئی نئی آیت آتی ہے، نئی نصیحت آتی ہے، نئی آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سن تو لیتے ہو. یہ وہی بات ہے جو آج کل ہماری اپنی حالت ہے نا، کہ جا کے مسجد میں سن لیتے ہیں خطبے وغیرہ، اور بات بھی سن لیتے ہیں، تقریریں بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے، عمل سے دامن خالی رہتا ہے. اور اصل مطلوب جو ہے وہ عمل ہے، علم جو ہے وہ مطلوب اتنا نہیں ہے. علم تو جتنا بھی ہوگا تھوڑا ہوگا تو حساب تھوڑا ہوگا انسان کا، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنے انسان زیادہ سختی میں پڑے گا. علم تھوڑا ہو لیکن عمل اس کے مطابق ہو تو وہ انسان کامیاب ہو جائے. اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، تنہائی میں ہو، بال بچوں میں ہو، کسی نہ کسی حوالے سے گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ گھر میں دین کی یا قرآن کی حدیث کی باتیں ہوتی رہیں اور انسان ذکر اذکار کی طرف توجہ رکھے. یہ تو واقعی ممکن نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے ایسا کرے، لیکن انسان پہ سوچ ہی رہنی چاہیے. جا کے انسان کاروبار کرے، دفتر میں بیٹھے، تب بھی کام کرتے ہوئے انسان پہ یہ سوچ تو غالب ہونی چاہیے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اللہ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. ملازمت ہو یا کاروبار ہو یا گھر بار ہو، جو بھی ہو، انسان جو بھی کام کرنے لگے اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہی ہے اللہ قیامت کو آخرت کو یاد رکھے. اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.